وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال تھا کہ کچھ لوگ اپنی تقریر کے دوران اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین میلادیوں سے سوال کر لے اور کہہ دے کہ جن لوگوں نے میلاد منایا وہ الگ ہو جائیں اور جن لوگوں نے میلاد نہیں منایا وہ الگ ہو جائیں، تو ایک طرف میلاد نہ منانے والے نبی ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اور دوسری طرف میلاد منانے والے ہوں گے۔ تو کیا اس طرح سے ایکسپلینیشن کرنا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں دینا درست اور صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ میری رائے میں بالکل درست اور صحیح ہے، کیونکہ سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں تم سب کے سب الگ ہو جاؤ، مجرموں تم سب کے سب الگ ہو جاؤ، یعنی مجرمین کو اللہ رب العالمین الگ کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فرما برداروں کو الگ کر دے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق جو مطیع اور فرما بردار کا گروپ ہوگا اور ان کے طریقے اور ان کے منہج کو اپنانے والے جو لوگ ہوں گے ان کو بھی اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کر دے گا، کیونکہ سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو بھی اللہ تعالی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبیین، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، والصدیقین، اور صدیق لوگوں کے ساتھ ان کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کا انعام ہوا ہے، والشہداء، اور شہداء پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ شہداء کے ساتھ وہ لوگ رہیں گے جو اللہ اس کے رسول کے مطیع اور فرمانبردار ہوں گے، والصالحین، اور اولیاء اور صلحاء کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کیے ہوں گے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ بہترین رفیق ہیں، یہ کتنی بہترین رفاقت ہے۔ اس لیے اس طرح سے سمجھانا کہ جن لوگوں نے میلاد النبی نہیں منایا، اور ظاہر سی بات ہے جو میلادی ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ خیر القرون میں میلاد منانے کا کوئی رواج نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس قرآن کے آیت کے مطابق میلاد نہ منانے والے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، عشرہ مبشرہ، تمام کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو عید میلاد النبی نہیں منائے ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی نہیں منایا، بلکہ شیعہ رافضی، یہود و نصارہ اور مجوس کی سنت اور مجوس کا طریقہ ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں، صبح و شام، لیل و نہار، رات و دن، ہر آن ہر لمحہ
اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں، وہ لوگ انبیاء، صلحاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور جو لوگ نچنیے، گویے اور ڈانسر لوگوں کے ساتھ عید میلاد النبی مناتے ہیں، ان کا ٹھکانہ ڈانسر لوگوں کے ساتھ ہوگا، ڈانسر لوگوں کے ساتھ۔ اور ابھی جو مناظر دیکھ رہے ہیں، کیسے کیسے ڈانس اور کیسے کیسے بھانگڑے کیے جا رہے ہیں، اور کس طرح سے دین اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جا رہی ہے اور نافرمانی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ابھی تو سنا ہے کہ جو میلاد النبی کا جلوس نکالے گا، لڑکیوں کو ساتھ لے جائے گا، اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، جلوس میں طبلے بجائے گا، اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ شیرہ لگا کر مکھی کو روکنا، یہ تمہاری حماقت اور تمہاری بے وقوفی اور دین سے دوری نہیں تو اور کیا ہے۔ جلوس نکالنے کا حکم تم کو کس نے دیا؟ تم آج آبرو باختہ عورتوں کو لے جانے سے منع کر رہے ہو، کیا تم جلوس نکالنے سے منع نہیں کر سکتے تھے؟ تم کس کی سنت کو اپنا رہے ہو؟ وہ جو رافضی جس نے 6 میلادوں کو ایجاد کیا تھا، نبی کا دشمن، قرآن کا دشمن، صحابہ کا دشمن تھا، اور صحابہ کے دشمن کے طریقے کو تم نے رائج کیا ہے مسلمانوں کے درمیان۔ تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہیں؟ یقیناً جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور مجرموں کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کا حشر کرے گا، مجرموں کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کا حشر کرے گا، جمع کرے گا، اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کرے گا، اور بدترین ٹھکانہ ان لوگوں کا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الجن کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اس کا ٹھکانہ نار جہنم ہے، اور اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ اور سورہ یاسین کی وہ آیت جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ یاسین میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں تم الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین صاف لفظوں میں کہے گا اس دن۔ ظاہر سی بات ہے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، صحابہ کرام 10 مبشرہ کا گروہ ہوگا، اور ابو لہب کا بھی گروہ ہوگا، ابو جہل کا بھی گروہ ہوگا، امیہ بن خلف کا بھی گروہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جو لہابی ہوگا ابو لہب کے ساتھ ہوگا، ابو جہل کے ساتھ ہوگا، اور جو میلاد نہیں منایا ہوگا وہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، 10 مبشرہ، لاکھوں صحابہ کرام، ائمہ اعظام، تابعین کرام، اور پیر عبد القادر الجیلانی البغدادی بھی ہوں گے۔ لیکن آج جو میلاد منانے والے ہیں وہ ابو لہب کی سنت کو ادا کر کے ابو لہب کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، اور یہودی، مجوسی، سبائی، شیعی، رافضی لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان میلادیوں کے شر اور ان کے فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 59 ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ یہ 59 سے لے کر
64 تک پڑھ لیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ حشر فرمائے اور مجرموں سے ہم سب کو دور رکھے دنیا میں، اور قیامت کے دن بھی ان سے ہم سب کو الگ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہی سمجھ دینے والا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔